It's the time for the welcome address. We have eminent Professor Dr. Abdul Sattar Khan Naqshbandi who will deliver this speech. I would like to give a brief introduction of Maulana Dr. Abdul Sattar Khan Naqshbandi so that he can then start his speech. Maulana Dr. Muhammad Abdul Sattar Khan Naqshbandi is a dedicated scholar of Arabic language and Islamic studies. He received his master's degree and PhD in Arabic from the Osmania University, Hyderabad, India. And then he was appointed as a lecturer of Arabic at the same alma mater. He subsequently became professor and taught Arabic language for more than 30 years to graduates and postgraduates, and also supervised research dissertations which led to the award of 12 PhDs in Arabic language. He was the head of the Department of Arabic and chairman of Board of Studies at the Osmania University. Prior to joining the Osmania University, he served as a chief editor at the Dairatul Ma'arif al-Ulum Arabiya in Hyderabad, where he edited and made necessary corrections in 33 different books in Arabic. His most remarkable work includes the translation of 9 volumes of Nurul Masabi in Urdu language, of which 8 volumes have already been published. In recognition of his accomplishments and scholarly services, he was awarded the Government of India Outstanding Scholar Award in 1986. With this brief introduction, I request Maulana Dr. Abdul Sattar Khan Naqshbandi to come to the dais and deliver the welcome speech. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. صبح طالع ہوئی خورشید نبوت چمکا، صبح طالع ہوئی خورشید نبوت چمکا، ذرے زوریز ہوئے مہر حقیقت چمکا. شاد ہے اہل جہاں، شاد ہے اہل جہاں، اختر قسمت چمکا، خوش ہیں عشاق مہ عشق و محبت چمکا. خوش ہیں عشاق مہ عشق و محبت چمکا. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہیں پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہیں پایا. لیے دست قدرت کے خالق نے بوسے، لیے دست قدرت کے خالق نے بوسے، بنا کر انہیں جن کا ثانی نہیں ہے، بنا کر انہیں جن کا ثانی نہیں ہے. بزرگوں اور دوستو، انتظامیہ نے تبدیلی مذاق کے لیے اس عاجز سے یہ خواہش کی کہ تیرا خطبہ استقبالیہ اردو زبان میں ہوگا. میں ممنون ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس مبارک موقع کے اوپر میری عزت افزائی کی اور میری قسمت کا ستارہ چمکا ہے. اس حمد اور نعت کے بعد شاعر اسلام علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک قطعہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اس خطے میں انہوں نے
ہمارے اسلاف کے کارہائے نمایاں کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، میلاد النبی کانفرنس کے انعقاد کا مقصد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے موقع پر ملت اسلامیہ کی اس ذات گرامی مرتبت سے وابستگی کا اظہار ہے۔ آپ کا ذکر گرامی اس کائنات کا حسین ترین تذکرہ اور نغمہ حیات افزا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں اس قدر نہیں لکھا گیا جس قدر ہمارے رسول اور ہمارے نبی فدا ہو ابی و امی کے بارے میں لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عادات مبارکہ، مشاغل شب و روز، معمولات، عبادات، محفلیں، غزوات اور معاملات کے ہر پہلو کو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، محدثین عالی مرتبت اور سیرت نگار والا اقدار نے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ 14 صدیوں سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود پوری انسانیت کے سامنے آپ کی مبارک شخصیت، ذات عالی مرتبت اور صفات کاملہ کے کئی رخ آئینے کی طرح موجود اور روشن ہیں، اور کتنے ہی رخ آنے والے زمانے کے منتظر ہیں۔ بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی، بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی گزرا ہے کوئی راہ گزر سے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور تاریخ کو اس نمونے اور اس اسوہ کاملہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کی اتباع کے بغیر دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامرانی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری زبانیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں تر ہیں، جس نے ایسے رسول مکرم کی امت میں ہم کو پیدا کیا جو عرب اور عجم میں سب سے عالی نسب، حسب و نسب اور اصالت میں سب سے پاکیزہ، عقل مندی اور بردباری میں سب سے بڑھ کر، علم و فہم کی دولت سب سے زیادہ آپ کے پاس، اور یقین محکم اور عزم مصمم میں سب سے قوی، پوری انسانیت میں شفقت اور مہربانی فرمانے میں سب سے آگے، روحانی اور جسمانی لحاظ سے پاکیزہ اور عیوب و نقائص میں سب سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور حکم یعنی نبوت سے نوازا، اور آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں، غافل دلوں اور بہرے کانوں کو کھول دیا۔ ان رسول معظم پر وہی لوگ ایمان لائے اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرتے رہے اور تائید و نصرت میں ثابت قدم رہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعادت مندی مقدر فرمائی تھی، اور آپ کی تکذیب ایسے لوگوں نے کی اور آپ کے معجزات کو نظر انداز کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے بدبختی مسلط کر دی تھی۔ جو ان رسول مکرم کی جانب سے اس دنیا میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پر درود و سلام اور ہزاروں درود و سلام اور ایسی رحمت تامہ جو ہمیشہ پھلتی پھولتی رہے، اور آپ کے آل اور اصحاب پر کامل سلام۔ حمد اور نعت کے تمہیدی ان چند فقروں کے بعد اپنے موضوع پر آنے سے پہلے یہ عاجز شاعر اسلام علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر سنانا چاہتا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے جی سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اسلام پر تقریباً 1400 برس میں 2 دور گزر چکے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے وہ تیسرے دور سے گزر رہا ہے۔ پہلا دور کمال عروج اسلام کا تھا،
جو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے مطابق دور صحابہ، دور تابعین اور دور تبع تابعین ہے جس کو بہتر زمانہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو گیا جس میں مسلمانوں کا عروج اور زوال دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دور بھی الحمدللہ صدیوں تک چلتا رہا، اسلام دنیا میں پھیلتا بھی رہا اور مسلمان آپس میں لڑتا بھی رہا۔ اور یہ تیسرا دور جو مسلمانوں کے مستقل زوال کا دور ہے، صدیوں سے چل رہا ہے اور ہم سب اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ پچھلی امتوں میں بھی بننے اور بگڑنے کا مدار ہمیشہ ان کے عقائد کے بننے اور بگڑنے پر رہا ہے، اور اب بھی نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان کا بننا اور بگڑنا اس کی خوش اعتقادی اور بد اعتقادی پر موقوف ہے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں۔ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور آپ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعت فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی عظمت ملی کہ رب العالمین کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس حقیقت کو علامہ زرقانی نے مواہب لدنیا میں کس خوبی سے ادا فرمایا ہے، لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی وجہ آدم کان اول من سجد۔ اگر شیطان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک کو حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے انور میں دیکھ لیتا تو سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوتا۔ اسی مضمون کو ایک فارسی شاعر ربانی نے ذیل کے شعر میں اس طرح ادا فرمایا ہے، کہ ملک کر دے بپیش آدم خاکی سجود، نور تو دروے نبود گر ودیت اے خدا۔ اے سراپا ہدایت، اگر آپ کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں امانت نہ رکھا جاتا تو فرشتے آدم خاکی کو کب سجدہ کرتے؟ سارے فرشتوں نے بلا تأمل حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر شیطان جو معلم الملکوت تھا سجدے سے انکار کیا۔ شیطان کا یہ فعل خدا کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ایک جلیل القدر نبی کی توہین کا مسئلہ تھا۔ اس پاداش میں اس کو بیک بینی اور دو گوش جنت الفردوس سے نکال باہر کیا گیا۔ علامہ قاضی ایاز مالکی قدس اللہ سرہ جو علم حدیث، علوم حدیث، نحو اور لغت اور کلام عرب اور ایام عرب اور انصاب میں اپنے وقت کے امام تھے، اپنی کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں، مذہب کے تین اصول ہیں، مذہب کے تین اصول ہیں۔ ایک، اخلاق اور افعال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ دو، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسب معاش اور رزق کا حصول، رزق حلال کا حصول۔ تین، تمام افعال اور اعمال میں اخلاص نیت اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو انعام الہی ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک نہر کے کنارے ایک جماعت کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ والے چند لوگ غسل کے لیے کپڑے اتار کر برہنہ بدن پانی میں اتر گئے، لیکن مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد تھی جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ برہنہ غسل خانے میں داخل نہ ہو بلکہ تہبند باندھ لے۔ لہذا میں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتف غیبی مجھے ندا کر کے کہہ رہا ہے، اے احمد تمہیں خوشخبری ہو کہ رب کائنات نے سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور تمہیں لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بنا دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس ہاتف غیبی سے دریافت کیا کہ اپنا آپ تعارف کروا دیں، تو ان ہاتف غیبی نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ سنت نبوی پر عمل سے انعام الہی کا واقعہ تو آپ نے سن لیا، اور اب سنت کی مخالفت کرنے سے عذاب آخرت کی وعید قرآن پاک سے بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور
آیت نمبر 63 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کہ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو دردناک عذاب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا اور روگردانی کی وہ میرا نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے معاشرے سے علیحدہ ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کا یہی مقصد ہے کہ برادران ملت اسلامیہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت قائم ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخ روئی نصیب ہو، اس لیے کہ جب دل میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت قائم ہو جاتی ہے تو آپ کی پیروی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کہ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو دردناک عذاب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا اور روگردانی کی وہ میرا نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے معاشرے سے علیحدہ ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کا یہی مقصد ہے کہ برادران ملت اسلامیہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت قائم ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخ روئی نصیب ہو، اس لیے کہ جب دل میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت قائم ہو جاتی ہے تو آپ کی پیروی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس یوم ابعث حیا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اس دنیا کو چھوڑوں گا اور جس دن میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، ولادت کو منانا قرآن پاک سے ثابت ہے، تو وہ حضرات جو اس مبارک کام کو بدعت معاذ اللہ شرک قرار دیتے ہیں ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے وہ غور کر لیں۔ میں قرآن پاک کے ان آیتوں کے بیان کرنے کے بعد اس وجہ سے کہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زمانے میں ایک جماعت حق کے اوپر رہے گی اور حق سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کھیتی تیری امت کی کیا خوب ہری نکلی، جو شاخ جائے تو یہ تعداد 116 تک پہنچتی ہے۔ ہر کتاب تحقیق کے اعلیٰ معیار پر اترتی ہے اور آپ کے بعد آنے والے مؤلفین آپ کی کتابوں کے حوالے دیا کرتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی پیشواؤں میں حضرت سید موسیٰ گیلانی قادری، حضرت شیخ عبدالوہاب متقی القادری الشاذلی، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالوہاب متقی قدس سرہ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ سے زیادہ عالم رویا میں دیکھا۔ ایسے شیوخ سے وابستگی رکھنے والے یہ عظیم محدث لکھتے ہیں، اخبار الاخیار صفحے 624، یہ ان کی عبارت ہے، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپ کے دربار میں، عربی عمارت ہے فتعظیم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا اور اس تقریب کو ایک باوقار عید قرار دینا جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اس میں ان کے لیے اجر عظیم ہے، کیونکہ ان کا یہ قصد اچھا ہے، اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مطلوب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عظیم شاگرد علامہ ابن قیم الجوزی اپنی کتاب مدارج السالکین کے صفحے 498 پر لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننا
یا ہماری اسلامی تاریخ کے کسی متبرک دن کو منانا دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ میں علامہ ابو الخطاب مغربی نے اپنی کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنے بچوں اور اپنے افراد قبیلہ کو جمع کر رکھا تھا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ حضرت عامر یوں فرما رہے تھے، دن تو آج کا دن ہے، دن تو آج کا دن ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، اور جو کوئی تمہارے اس عمل کی پیروی کرے گا اس کو بھی یہ برکت مل جائے گی۔ یہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب مولد الرسول میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ کافی تعداد میں چھپوا کر شائع فرما دیا ہے، آپ طلب کر سکتے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں برادران ملت اسلامیہ سے درخواست ہے کہ بے تحقیق بے سروپا باتوں سے گمراہی کے دروازے نہ کھولیں، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد میں اپنے اس مختصر سے مقالے کو ایک اچھے شعر پر ختم کرتا ہوں، جس میں مناجات بھی ہے اور درخواست بھی ہے۔ مہو انجم کے خالق، مہو انجم کے خالق، پھر وہی شمع فروزاں کر کہ انہی آفاق پر پھر بے رونقی معلوم ہوتی ہے۔ اس مقالے کے بعد میں ہمارے مقالہ نگار مخاطب حضرات، شیوخ اعظام، خصوصاً شیخ ہشام الکبانی، حضرت نظامی صاحب، جناب بشیر الدین صاحب، اور اس کے تحریک کے اس